مجھے ایک ایسا قدیم شہر دریافت کرنا ہے جو 10 مہینے پانی میں ڈوبا رہتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ایک ایسا شہر جو 10 مہینے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور صرف 3 مہینے کے لیے سامنے آتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں۔ آپ اپنے تئیں کھوج لگانے کی کوشش کرتے رہیے کہ میں کس شہر میں ہوں۔ میں اس ویڈیو کے آخر ہی میں بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں، تاکہ آپ کا تجسس میرے ہمراہ رہے۔ کسی نے بتایا کہ پورے شہر کا چکر کاٹ کر جو تقریباً 100 کلومیٹر کا ریڈیس بنتا ہے، ہم اس قدیم شہر میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ناصر بھائی ہیں جن کے پاس راستے کی مشکلات اور منزل کا تعین کرنے پہنچا ہوں۔ بہت مہربان ہیں، بال بالا کے مشن میں ساتھ دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، خود تاریخ کا شوق اور شعور رکھتے ہیں۔ مہمان نوازی ان کا خاندانی اور علاقائی خاصہ ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ آپ حیران ہوں گے میں کس علاقے میں ہوں۔ میں لاہور میں نہیں ہوں، لاہور سے بہت دور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس علاقے سے متعلق آپ کے دل میں کچھ خطبت ہو رہی ہوگی۔ اس کمرے کے ماحول سے، یہاں کی تزئین و آرائش سے، یہ جو ٹیبل پہ سجے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ میں کہاں ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کا تجسس شوق کے فاصلے مختصر کرتا جائے۔ ناصر بھائی نے سارے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور ہم ان کے ساتھ ہائی وے پر نکل پڑے۔ جاتے ہوائے شوق میں ہے اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے وعدے ثواب کبھی چلے، اور ہم قدیم شہر کی جانب رواں ہیں، اکال گڑھ کی طرف۔ اکال گڑھ وہ شہر نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے غلطی سے آپ کو شہر کا نام بتا دیا۔ یہ صرف ایک ہنٹ ہے۔ ہم اکال گڑھ سے گزریں گے اس قدیم شہر میں جانے کے لیے جو 10 مہینے پانی میں ڈوبا رہتا ہے۔ دھیرے دھیرے گلوبل کلچر ہر شہر میں آسیب کی طرح پھیل گیا ہے، اپنی تمام تر یکسانیت کے ساتھ۔ یکسانیت گلوبل کلچر کا وصف ہے اور یہی اس کی بدصورتی۔ اس یکسانیت نے شہروں کا مقامی رنگ گہنا دیا، انڈیجنس کلچر ختم کر دیا، ہورڈنگز، بل بورڈز، میک ڈونلائزیشن۔ اس لیے سب شہر ایک سے نظر آتے۔ یہ اکال گڑھ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہاں سے ہم اس قدیم شہر کی طرف مڑیں گے جہاں چند مندر اور مزار باقی ہیں۔ گاڑی فراٹے بھرتی اکال گڑھ سے پرانے شہر کی طرف مڑی ہے، اور ایک سنتری صاحب سے ہم راستہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس قدیم شہر کی گلیوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے گاڑی آہستہ آہستہ ہچکولے کھانے لگی ہے، اور اب کچے پکے راستے شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں گارا مٹی ہے، کہیں بہت نمی والی زمین ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ 10 مہینے تک یہاں پانی چڑھا رہتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین کیسی ہوگی۔ کہیں مارشی، کہیں بہت نم، کہیں بہت زرخیز، کہیں بالکل چکنی مٹی، اور گاڑی بہت بری طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے۔ کئی مواقع میں محسوس ہوا کہ گاڑی ان راستوں پہ لانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن ناصر بھائی کی کمٹمنٹ کے سامنے یہ سب ہیچ تھا۔ انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ مین شہر تھا اس وقت۔ یہ شہر تھا؟ جی سر، یہ مین شہر تھا، اور اب تگڑا بازار تھا یہاں پہ۔ لیکن ایک جگہ جب گاڑی پھنس گئی ہے تو ہم نے سائڈ پر پارک کرنے کا کہا اور دوسری گاڑی میں قدیم شہر کی طرف بڑھے۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر آڑی ترچھی گاڑی چلاتے رہے ہیں۔ ہمارے بائیں طرف یہ جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے،
یہ نامکمل ہے، زیر تعمیر ہے. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو 100 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آدھا رہ جائے گا. ابھی تک بدقسمتی سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ 12-15 سال ہو گئے ہیں. بس تھوڑا سا یہ ایریا رہ گیا تو اس کا بجٹ جو آپ سے دگنا تگنا بجٹ اس کا بڑھ چکا ہے. ادھر دیکھیے، ادھر حضرت میرا میر کا مزار ہے جن کے نام پر یہ شہر آباد ہے. میں شہر کا نام اب بھی نہیں بتاؤں گا. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے تجسس کو مہمیز دیے رکھی ہے. نومبر تک رہتا ہے یہ سارا حصہ پانی ہاں میں رہتا ہے. پانی میں رہتا ہے. نومبر کے بعد پھر پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے اب ہے. ابھی یہ مئی جون میں دوبارہ سے پھر پانی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جولائی اگست جو ٹاپ تک ہوتا ہے اس کا کہ یہ مزار بھی 10 ماہ تک گہرے پانیوں میں رہتا ہے. جب فل پانی ہوتا ہے تو مندر بالکل اس کا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بالکل ایک ٹپ نظر آتی ٹپ سی ہے. وہ خالی باقی رہتی ہے. باقی یہ دربار سارا کور ہو جاتا ہے. دربار نظر نہیں آتا اس وقت پانی میں. باقی سارا یہاں پہ پانی ہوتا ہے. کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. حضرت میرا میر کا مزار، سوچئے، ذہن پر زور دیجئے، کون سا شہر ہے جو حضرت میرا میر نے بسایا تھا؟ کبھی یہاں دو رویا ہنستے بستے بازار ہوا کرتے تھے. کھوے سے کھوا چلتا تھا. ہندو اور مسلمان اس شہر بے چراغ کی رونق تھے. مقامی لوگ 3 ماہ کے لیے فصل اگاتے ہیں لیکن وہ پکنے سے پہلے ہی کاٹنی پڑتی ہے کیونکہ پانی چڑھاتا ہے. آسمان تا حد نظر، دور افق پار زمین و آسمان ملتے نظر آتے ہیں اور بیچوں بیچ ایک مندر. کسی تنہا حزین شکستہ حال مسافر کی طرح گویا کہہ رہا ہو، مجھے ہم سفر بھی ملا کوئی تو شکستہ حال میری طرح. کئی منزلوں کا تھکا ہوا، کہیں راستوں میں لٹا ہوا. جوں شوالا مندر کے قریب جاتا ہوں اس شہر کا خاکہ بنتا ہوں. مندر، مساجد، مقابر، مزار، موہنی صورتیں، دل فریب مہورتیں، محبت، یگانگت، پیار، بھائی چارہ، رومانس، ونس، ہم آہنگی. پھر ایک کہ کیا ہوا کہ گرجا میں مندروں میں اذانوں میں بٹ گیا. ہوتے ہی صبح آدمی خانوں میں بٹ گیا. ایک عشق نام کا جو پرندہ خلا میں تھا، اترا جو شہر میں تو دکانوں میں بٹ گیا. پہلے تلاشا کھیت پھر دریا کی کھوج کی، باقی کا وقت گیہوں کے دانوں میں بٹ گیا. جب تک تھا آسماں میں سورج سبھی کا تھا، پھر یوں ہوا وہ چند مکانوں میں بٹ گیا. ہیں طاق میں شکاری نشانہ ہیں بستیاں، عالم تمام چند مچانوں میں بٹ گیا. خبروں نے کی مصوری، خبریں غزل بنی، زندہ لہو تو تیر کمانوں میں بٹ گیا. ندا فاضلی یاد آ گئے. شوالا مندر میں کہیں کہیں دراڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں. میں جانتا ہوں اب آپ کو مجھ پہ غصہ آنے لگا ہوگا کہ میں اس شہر بے مثال کا نام کیوں نہیں بتا رہا. دیکھیں ناظرین، جگہوں کو، رویوں کو نام کے بجائے احساس سے پہچانیں تو زیادہ قربت محسوس ہوگی. ہر جگہ، ہر منظر، ہر دیکھنے والے کے لیے مختلف اثر رکھتا ہے. محض ایک نام اس احساس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس مندر سے آگے ایک اور مندر ہے اور اس سے آگے ایک اور مندر. شری شتمبر جین ستھانک. جین مت میں 2 مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، دگامبر اور شتامبر. دگامبر مورتی پوجا کرتے ہیں اور شتامبر مورتی پوجا نہیں کرتے. ان مندروں میں ہمیں کوئی طاق، کوئی امیج، کوئی مورتی کچھ نظر نہیں آتا. کوئی روزن، کوئی کارونگ، کچھ نظر نہیں آتا. یہ جین شتامبر ستھانک ہے. انہی پتھروں پر چلتے دونوں مندروں کے بیچ ایک باولی ہے. یہ باولی، بلکہ ایسی باولیاں جگہ جگہ ہیں یہاں اور اب تک موجود ہیں. مجھے امید ہے بہت سے لوگ اب تک اس شہر کو پہچان گئے ہوں گے. حضرت میرا میر کا بسایا یہ شہر میرپور ہے، پرانا میرپور. نیا میرپور تو ہم نے آپ کو دکھایا ہی نہیں. نیا میرپور تو ایک ایڈوانسڈ شہر ہے جہاں کے لوگ زیادہ تر
मैनचेस्टर, इंग्लैंड में सेटल्ड है। पुराना मीरपुर ये जगह मंगला डैम का हिस्सा है और 60 की दहाई से 10 महीने पानी में डूबा रहता है। यहाँ मीरपुर बहरहाल बहुत डेवलप्ड है। आप इस मंदिर को देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखिए, इसके कॉनिकल स्ट्रक्चर को देखिए, इसके अंदर आटा, कारा, चूना, मिट्टी, दालें, क्या क्या इस्तेमाल हुआ होगा, जो पिछले 50 बरस से पानी में डूबे रहने के बावजूद इस्तादा खड़ा है, गोया छोड़ के जाने वालों को पुकारता। जब मंगला डैम बनाया गया तो मज़ार और मंदिर ज़ेर-ए-आब आ गए थे। गो के ये मंदिर फंक्शनल नहीं थे, लेकिन बहरहाल हेरिटेज तो था। यहाँ से ज़रा दूर रामकोट का किला है जो बहुत ही खूबसूरत, हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत वक्त दरकार है और इस वक्त हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। हम यहाँ से एक कदीम और मतरूक गुरुद्वारा दिखाने जा रहे हैं। नासिर भाई को गाड़ी बहुत तेज़ चलानी पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा मीरपुर क्रॉस करके उस गुरुद्वारे को देखने जाना है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पुराना मीरपुर, 10 महीने तक पानी में डूबा हुआ ये शहर, इसके मंदिर, इसके एम्फी थिएटर, इसकी कचहरी, इसके मज़ार पसंद आए होंगे। ये कभी हंसता बसता शहर था, कदीम शहर, कदीम मीरपुर। हमारे साथ रहिए, हम जा रहे हैं एक गुरुद्वारा दिखाने, एक मतरूक गुरुद्वारा मीरपुर से बाहर। राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।